والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ بے شک بروز قیامت، حدیث پاک کا مضمون ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں، اس کی تکلیفوں، اس کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں. قیامت کا دن واقعی بہت مشکل دن ہے، بڑا ہی ڈیفیکلٹ ڈے ہے، ڈے آف ججمنٹ، حساب کا دن، فیصلے کا دن، یوم الجزا کہا گیا جسے. ڈیسائیڈنگ ڈے ہوگا، یعنی جس دن فیصلہ ہو جائے گا. آج تو بہت سارے لوگ نیک دکھتے ہیں، آج بہت سارے لوگ اچھے لگتے ہیں، آج بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم خود ہی دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں بندہ بہت برا ہے. مگر وہ ہمارا محاورہ ہے نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، وہ ہوگا قیامت کے دن. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. سید اعلیٰ حضرت کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ادھر تو جو نا ہم ٹویسٹ کر لیتے ہیں، سمجھا لیتے ہیں، بجھا لیتے ہیں، ہمارے چہرے مذہبی ہوتے ہیں، ہمارے حلیے اچھے ہوتے ہیں، بڑا میٹھا میٹھا بول رہے ہوتے ہیں، اندر سے بہت گندگیاں لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہیں، پردے میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے سامنے نیک ہونا یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، یاد رکھیں. اچھا ادھر ہمیں کوئی غلط کام کرتے دیکھ بھی لینا تو ہم ٹویسٹ کر جاتے ہیں، سمجھا لیتے ہیں، نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی، میں نہیں تھا، کوئی اور تھا، میں ادھر نہیں جا رہا تھا، تم غلط سمجھ رہے ہو. کسی نہ کسی طرح ہم دبا لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں. قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے ماننا ہی پڑے گا. ہاں مالک کیا ہے، کیونکہ بندے کی زبان تو بند ہو جائے گی نا. انسان زبان سے ہی تو گھماتا پھراتا ہے نا. ایک تو بارگاہ الہی میں زبان ویسے ہی نہیں چلے گی، لیکن وہاں زبان بند کر دی جائے گی، منہ پر مہر لگا دیے جائیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگا دی جائے گی. وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ کلام کریں گے، پیر کلام کریں گے، زمین گواہی دے گی. کدھر سے بھاگے گا؟ اب اس دن ہم گناہ گاروں کا بنے گا کیا؟ آپ سوچو تو صحیح. قیامت کے دن کے لیے کتنی تیاری کی ہے، کتنا غور کیا ہے، کتنی جس کو کہتے ہیں نا فکر کی ہے. آج مثال کے طور پہ کسی کا امتحان قریب آنے لگے، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. انٹرویو قریب آ جائے، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. کسی ہماری فیکٹری میں کام کرتے ہوں، کوئی کیو سی یا کوئی مینیجر یا کوئی رپورٹ لینے، کوئی چیکنگ کرنے آ جائے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. آج کل گورنمنٹ کے ادارے ٹیکس والے آ جائیں تو حساب کتاب میں پرابلم ہو جاتی ہے. یعنی دنیا میں ہمارے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو یا ہونے والا ہو، ہمیں ٹینشن، نیند نہیں آتی، گھبراہٹ شروع ہو جاتی. تیاری کرتے ہیں اس کی، کیا جواب دوں گا، کیسے جواب دوں گا، بات کیسے کروں گا. سب کو پتا ہے کہ قیامت کا دن آنا. ایمان ہے ہمارا. مسلمان کا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ قیامت پر ایمان نہ لائے. سب نے قیامت کا دن دیکھنا ہے. اب قیامت کے دن پیش کیسے ہوں گے بارگاہ الہی میں؟ قیامت کے دن اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے اور وہاں اس تمام حساب کتاب سے نکلیں گے کیسے؟ اللہ اکبر. تو اس کی فکر ہونی چاہیے. اور اس کے آسانیوں میں سے ایک آسانی کی راہ نبی پاک کی ان احادیث سے ملتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں قیامت میں تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. کہیں قریب بلا رہے ہیں، کہیں بتا رہے ہیں کہ محشر کی وحشتوں سے بچنے والا وہ ہوگا جو درود پاک کثرت سے پڑھنے والا ہوگا. کہیں فرماتے ہیں کہ
میرے پاس حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. یعنی درود قیامت میں کدھر کدھر کام آئے گا. پل صراط پر لوگ ڈگمگا رہے ہوں گے. فرمایا درود پاک کی برکت سے درود پاک ان کو سہارا دے گا اور وہ پل صراط سے پار لگ جائیں گے. تو ہر موقع پر درود پاک نے کام آنا ہے. ہم گناہ گار ہیں, ہے پلے کچھ نہیں, لیکن درود کا خزانہ ساتھ لے کر جانا, خالی ہاتھ نہ جانا. درود پاک پڑھتے رہیں اور کثرت سے پڑھتے رہیں. اللہ مجھے اور آپ کو محشر کی وحشت, سختیوں اور حساب کتاب سے محفوظ فرمائے. درود پاک بآواز بلند پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات محشر کی چل رہی ہے, کچھ ذکر رضا بھی کر لیتے ہیں اور کچھ انشاءاللہ نبی پاک کی بات بھی کر لیتے ہیں. عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں کہ جتنی بار ان کا ذکر کریں تو ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے. ایک طرف تو وحشت ہے, پریشانی ہے, گھبراہٹ ہے, اور واقعی کتابوں میں لکھا ہے. آپ کو ویسے بھی ایک مشورہ دوں گا, میں تو بہت مختصر بات کر کے نکل گیا, لیکن یہ بچے بھی بیٹھے ہیں, ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں. واقعی قیامت کیسے طاری ہوگی, ایک حدیث سناتا ہوں اور ایک کتاب بتاتا ہوں. حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے, اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے کہ قیامت کیسے طاری ہوگی, تو اسے سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت پڑھنی چاہیے. ہمیں ترجمہ بھی پڑھنا پڑے گا. تو یہ 30ویں پارے کی 2 صورتیں ہیں. اب یقین کریں, اور خاص طور پہ تفسیر صراط الجنان اگر آپ ساتھ پڑھ لیں تو آپ کے آنسو نہیں رکیں گے, آپ ہکے بکے رہ جائیں گے کہ یوں ہوگا قیامت کے دن. اس طرح کھول کھول کے قرآن نے بیان کیا. پھر بہار شریعت حصہ اول, اس میں قیامت کا جو باب ہے, چیپٹر ہے, اس کو ضرور پڑھیں, بار بار پڑھیں. یقین کریں ایک بار تو پوری فیملی کو بٹھا کر سنائیں قیامت میں کیا کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا, پہلے کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. حضرت مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے اتنا ڈیٹیل میں بیان کیا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب پل صراط کا وقت ہوگا نا تو لوگ چیخ رہے ہوں گے. اس کی وجہ ہے, مثال کے طور پہ یہ سامنے روڈ پر انگارے بچھا دیے جائیں, آگ بچھا دی جائے, آگ کے کوئلے ہوں, اور اس بلڈنگ میں رہنے والے سب کو کہا جائے ننگے پیر اس سے گزرو, تو پہلے گزرنے والے کا حال دیکھ کر پیچھے والے تو رونے لگ جائیں گے نا. کون ہمت کرے گا؟ لوگوں کے سامنے پل صراط سے کٹ کر جہنم میں لوگ گر رہے ہوں گے تو چیخو پکار مچی ہوئی ہوگی. ایک پیر رکھنے کے بعد دوسرا پیر رکھنے کا دل نہیں ہو رہا ہوگا, گھبرا رہے ہوں گے, کانپ رہے ہوں گے کہ کیسے یہ پل پار ہوگا. ایک طرف تو یہ کیفیت ہے, مگر میرے رضا کا عشق رسول دیکھو, نبی پاک کی رحمت پر اطمینان دیکھو. اللہ اس عشق رسول کا صدقہ نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت نے خالی نعرے نہیں لگائے, اشعار لکھ کے جان نہیں چھڑا لی, پریکٹیکل لائف ایسی گزاری. اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ گھبرا کے گزریں گے, مگر رضا میں نے تو ساری زندگی نبی پاک کی یاد میں گزاری ہے, ان کی سنتوں میں گزاری ہے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, گھبراتے ہوئے نہیں, ڈرتے ہوئے نہیں, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. ایک اور جگہ کہتے ہیں پائے کوبا, پل سے گزریں گے تیری آواز پر. پائے کوبا, کوبا کہتے ہیں جمع جمع کے, بڑا اعتماد کے ساتھ ڈٹ کے جو بندہ چلتا ہے نا. فرمایا پائے کوبا, پل سے گزریں گے تیری آواز پر, رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. ایک تو آقا کی رحمت سے امید, دوسرا یہ بھی پتا ہے پل صراط کے کنارے نبی پاک سجدے میں ہوں گے, اللہ کو پکار رہے ہوں گے رب سلم امتی. تو رب نے حبیب کی کب ٹالنی ہے, اللہ کے حبیب نے دعا کرنی ہے تو ہمارا بیڑا پاری ہو جانا ہے انشاءاللہ. تو اب لائف ایسی گزارے. اب ہم کچھ بات کرتے ہیں عشق پر. دیکھیں انسان کی جبلت میں, انسان کی فطرت میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو نکالی نہیں جا سکتی. فیکٹری فٹڈ جس کو کہتے ہیں نا, کئی چیزیں گاڑی میں پہلے سے فٹ ہوتی ہیں, ہماری باڈی میں, ہماری فطرت میں کئی چیزیں فٹ ہیں. مثال کے طور پہ آپ انسان سے بھوک کو ختم نہیں کر سکتے, بھوک تو لگے گی. اب حلال کھائے یا حرام کھائے اس کی مرضی ہے. پیاس تو لگے گی, پانی پیے یا شراب پیے یہ اس کی مرضی ہے. انسان کی فطرت میں کئی چیزیں ہیں. لالچ سے انسان نہیں بچ سکتا, یاد رکھیے گا. کوئی کہنا میں لالچ نہیں کرتا, نہیں, لالچ تو ہے. اب اس لالچ کا رخ موڑنا ہے. لالچ گناہوں کی ہے یا لالچ نیکیوں کی ہے؟
ہے لالچ دنیا کا مال کمانے کی ہے یا آخرت کا خزانہ کمانے کی ہے؟ لالچ ہوتی ہے انسان میں. صحابہ کرام میں بھی یہ حرص تھی، مگر وہ نیکیوں کے حریص تھے، وہ جنت کے حریص تھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے جانے دے دیتے تھے. لالچ وہاں بھی تھی مگر پازیٹیو تھی، اچھی تھی. تو خواہشات انسان کی ہوتی ہیں، اس کا رخ بدلنا ہے. بالکل اسی طرح عشق جو ہے، محبت جو ہے، یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے. کسی نہ کسی سے اسے محبت ہوتی ہے، کوئی اچھا لگتا ہے. تو اب سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ عشق رسول جو ہے وہ کتنا ضروری ہے ہمارے ایمان کے لیے. یہ بہت ضروری بات ہے. ایک دیکھیں عشق رسول کتنا ضروری ہے اور عشق رسول کا لیول کتنا ضروری ہے. محبت تو ہمیں بہت سو سے ہوتی ہے، دوستوں سے بھی ہوتی ہے، نمازیوں سے بھی ہو جاتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں کی امی سے بھی ہوتی ہے، اپنی ماں باپ سے بھی ہوتی ہے. مگر محبت رسول جو ہے نا وہ یہ والی محبت نہیں ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پہلے جملے میں فرما دیا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلا کہ ایمان کے لیے شرط ہے نبی پاک پر ایمان لانا اور پیارے آقا سے محبت کرنا. اس کے بغیر تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے نا. دیکھو اللہ کا نام لینے والے تو بہت سارے مذہب ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت سارے مذہب ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، مگر اللہ کے حبیب کو نہیں مانتے، آخری نبی نہیں مانتے، ان کو نبی رسول نہیں مانتے. وہ مسلمان نہیں ہیں. صرف اللہ کو ماننا ایمان کے لیے کافی نہیں، اور نبی پاک کو ماننا، آخری نبی ماننا اور ان سے محبت کرنا، یہ ایمان کی جان ہے. یعنی پتہ یہ اتنی سینسٹیو بات ہے، بات بڑی باریک ہے. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں کہ علماء فرماتے ہیں اگر کسی کا آخری وقت ہو، لاسٹ بریتھس، آخری سانسیں ہوں، اور کلمہ پڑھنا ہو اس کو، لیکن وقت بہت تھوڑا ہو، بالکل آخری لمحات ہیں، یا تو لا الہ الا اللہ کہہ دے یا محمد الرسول اللہ کہہ دے. علماء کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کہہ کر دنیا سے چلا جائے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا. کیونکہ اللہ یا رسول اللہ، سمجھ لو پہلے اس کو، کنفیوز نہ ہو جائے کوئی کہ لا الہ الا اللہ نہیں کہا، محمد الرسول اللہ. کیوں کہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ کی بات بھی ہو گئی، رسالت کی بات بھی ہو گئی، اپنے نبی کو رسول بھی مان لیا ہے. تینوں باتیں ہو گئی نا. اللہ کے رسول ہیں نا، محمد اللہ کے رسول ہیں. یعنی یہ امپورٹنٹ کلمے کا یہ جز جو ہے نا، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کرتا رہے مسلمان نہیں ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نبی پاک کو آخری نبی نہ مانے. ٹھیک ہے، لیکن اب بات کرتے محبت تو ہے کس کو ہے؟ جس کے دل میں محبت نہیں، مسلمان ہی نہیں نبی پاک سے. لیکن کتنی ہونی چاہیے؟ یہ حدیث سمجھو، لا یؤمن احدکم، کوئی تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. کب تک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ اگر زندگی میں کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے. اب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنو، آپ سنتے تو رہتے ہو، حدیث کی کیسی شرح بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان کی جان ہے نبی پاک، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اچھا اب کیا ہم پر یہ امپوز کیا گیا ہے؟ زبردستی ہے کہ نبی پاک سے محبت کرو. آپ کو کوئی شخص کہ یار یہ معاذ اللہ وداؤٹ اینی کمپیریزن سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ شخص بڑا غصے والا ہے، اس سے محبت کرو، یہ شخص دکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا، اس سے محبت کرو. مطلب کہ یار بندہ دکھنے میں اچھا نہیں لگتا، اس سے کیسے محبت کروں؟ لڑائی جھگڑے کرتا ہے، اس سے کیسے محبت کروں؟ محبت کیوں ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے میں آپ سمجھیں. انسان سے جب بھی کسی سے، کسی کی بھی کسی سے محبت ہوگی نا، اس کی تین وجوہات میں سے کوئی ایک ہوگی، دو ہوں گی یا تینوں ہوں گی. ٹھیک ہے، یا تو وہ بڑا خوبصورت ہوگا، خوبصورت لوگوں سے اچھا لگتا ہے، بندہ بات کرنا چاہتا ہے، قریب ہونا چاہتا ہے، دوستی کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یا وہ بڑا کمال ہوتا ہے، اسپیشل، اس کی باتیں اسپیشل، اس کے کام اسپیشل ہیں، لوگوں سے ہٹ کر ایکسٹرا آرڈنری جس کو ہم کہتے ہیں، با کمال. یا تیسری بات یہ ہوتی ہے وہ بڑا خیال رکھنے والا ہوتا ہے.
خوبصورت تو نہیں ہوتا، کوئی ایسا کمال والا بھی نہیں، لیکن یار بڑا ہر وقت خیال رکھتا ہے، پریشانی میں کام آتا ہے، مصیبت میں کھڑا ہو جاتا ہے، غم خواری کرتا ہے، تسلی دیتا ہے۔ یہ 3 ریزن ہوتے ہیں کسی سے محبت کرنے کے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ان تینوں کے علاوہ نارملی چوتھا ریزن نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر ہمیں کہا گیا ہے کہ نبی پاک سے محبت کرو اور سب سے زیادہ کرو، کائنات میں کسی اور سے ایسی محبت نہ کرو جو سرور کائنات سے کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو تھوڑا سا چیک کرتے ہیں کہ اگر حسین سے محبت ہوتی ہے تو کیا نبی پاک سے بڑا حسین کوئی دنیا میں ہے؟ برادر اعلیٰ حضرت سے پوچھیں نا، کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ نبی پاک کے حسن، اللہ اکبر، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ خود نبی پاک کی خصائص میں لکھا کہ پیارے آقا کا اصل جلوہ تو دنیا کو دکھایا ہی نہیں گیا ہے، اس پر ایک پردہ رہا، ایک حجاب رہا ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ نبی پاک کا جلوہ وہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ نبی پاک کا حسن، ارے حسن تمام جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں کا بوسہ دیتا ہے۔ میں صرف آقا کے حسن پر ہی بات کرتا رہوں نا تو راتیں کیا کئی راتیں نکل جائیں، ایسا حسین، اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت، میں نے کہا نا ذکر رضا بھی ساتھ چلتا رہے گا، میں پورے جسم کی بات نہیں کرتا، اعلیٰ حضرت نے تو ہر عضو پر بات کی ہے، لیکن اگر صرف چہرہ انور نبی پاک کا مبارک چہرہ دیکھنے کی بات کریں تو سیدی اعلیٰ حضرت تصور میں سمجھاتے ہیں کہ بال کیسے تھے، فرماتے ہیں لیلۃ القدر سے مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ گیسو کیسے ہیں، فرماتے ہیں چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حورے بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں کی بات کریں تو کبھی تو کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ بینی مبارک کی بات کریں، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ لبوں کی بات کریں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ منہ مبارک کی بات کریں، فرماتے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ زبان کی بات کریں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ چہرے کی رنگت کی بات کریں، فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کے کان کی بات کریں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھوں کی بات کریں، جس طرف اٹھ گئی آقا کے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ طاقت کی بات کریں، وہ بازو کیسے طاقتور تھے جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کس کس عضو کی بات کریں، کس کس سراپے کی بات کریں، کبھی لکھتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سات، کاف ہا یا عین سات، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ کبھی کہتے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی آقا کو دیکھتے ہیں، فرماتے چاند تیری خوبصورتی کچھ نہیں ہے، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ چاند سورج بڑے نورانی ہیں، سنو سنو ایسے ہی نہیں، نبی پاک کا صدقہ ہے یہ جو مہر و ماں پہ ہے، اطلاق آتا نور کا، آقا بھیک تیرے نام کی ہے، استعارہ نور کا۔ تو نبی پاک کی خوبصورتی پر اوقات ہی نہیں ہے ہماری بات کرنے کی۔ ارے وہ کیسا چہرہ تھا، حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں رات 14ویں تھی، صحرائی راتوں میں، کبھی قافلے میں گئے ہوگے گاؤں میں،
گاؤں میں قافلے میں جائیں نا پھر اندازہ ہوتا ہے چاند بھی بڑا اچھا لگتا ہے, ستارے بھی بڑے اچھے لگتے ہیں, کیونکہ شہر کی روشنیاں نہیں ہوتی, بڑا بریلینٹ سکائی نظر آتا ہے. اب سوچو 1400 سال پہلے کوئی لائٹنگ نہیں تھی, صحرائی علاقہ تھا, کہتے 14ویں رات تھی, چاند بڑا خوبصورت تھا. میں باہر آیا, 14ویں رات کے چاند کو دیکھا, پھر دیکھا نبی پاک بھی جلوہ فرما ہے. کبھی آقا کو دیکھتا, کبھی 14ویں رات کے چاند